دین اسلام جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ ایک جامع اور مانع مذہب ہے۔ اس کے جامع اور مانع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے بھی اصول اور ضابطے ہیں یا جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، یا جس کی ضرورت مجھ سے پہلے آپ سے پہلے لوگوں کو پڑی یا قیامت کی صبح تک آنے والوں کو پڑے گی، اسلام ان تمام ضوابط حیات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو لائے گا تو اللہ رب العزت کا صراحتاً یہ اعلان ہے کہ اس کا مذہب، اس کا دین اللہ رب العزت کے ہاں ناقابل قبول ہے، اور فرمایا قیامت کے دن وہ خسارے والوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، انہی پہلوؤں کے اندر سے ایک پہلو وہ ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی ایک معاشرے کی بنیاد کا کردار ادا کرتی ہے، یعنی ایک گھر معاشرے کا وہ پورا معاشرہ بناتا بھی ہے اور وہ پورے کو پورے معاشرے کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ایک گھر اتنا زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے گھریلو زندگی کے حوالے سے بڑے ہی بہترین قسم کے اصول اور ضوابط ہمیں عطا فرمائے۔ اب سب سے بنیادی چیز کہ جس سے ازدواجی رشتے کی ابتدا ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ کہ جب تم نے اپنا ازدواجی رشتہ کسی کے ساتھ منسلک کرنا ہو تو جس چیز کو آپ نے بیس بنانا ہے، بنیاد بنانی ہے، تو فرمایا کہ وہ دینداری ہونی چاہیے۔ دینداری کے علاوہ اگر حسب نسب، حسن و جمال یا مال و دولت کو بیس بنایا گیا تو فرمایا کہ پھر وہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میرے سسرال والے میری عزت نہیں کرتے ہیں، میری بیوی کے گھر والوں کے ہاں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ تو نے یہ رشتہ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت یہ رشتہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے عزت والے تھے، تو میں نے کہا میں بھی ایک مسکین سا آدمی ہوں، چلو ان کی وجہ سے میری بھی عزت ہو جائے گی، میرا بھی معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر نام ہو جائے گا کہ یہ فلاں کا داماد ہے۔ میں نے اس چیز کو بیس بنایا تھا۔ تو فرمایا اسی لیے اللہ رب العزت تجھے ذلیل کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص عزت کو سبب بنا کے، بیس بنا کے رشتہ کرتا ہے تو اسے ذلت ملتی ہے، اور جو شخص مالداری کو بیس بنا کے رشتہ کرتا ہے اسے غربت ملتی ہے، لیکن جو شخص دینداری کو سبب بنا کے رشتہ کرتا ہے اسے اللہ عزت بھی دیتا ہے، اسے اللہ اس کے نصیب کا کھانا بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے دینداری بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا جو منتہائی نظر ہو وہ دینداری ہو۔ ہم خوبصورتی پہ کمپرومائز کر لیں، ہم مالداری پہ کمپرومائز کر لیں، ہم حسب نسب پہ کمپرومائز کر لیں، لیکن دینداری پہ کمپرومائز نہ کریں۔